سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے تمام سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے قائم ہو۔ عدلیہ ایک ایسا ادارہ ہے جو دوسرے اداروں کی حد میں جا کر کام کر سکتا ہے۔ عدلیہ دوسروں کو کہتی ہے کہ ہمارے ادارے میں مداخلت نہ کریں۔ دنیا نیوز کے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ کی عزت کرتا ہوں۔ Do you personally also believe that کہ قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے یہ ہو جائے تو بہتر ہے؟ Because you have countless times said کہ مجھے اتنا ہی یقین جسٹس منصور علی شاہ صاحب پہ بھی ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ جیسے صدر زرداری نے اپنا اختیار پارلیمان کو دیوالو کیا تو چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی صورت میں ہم نے یہ پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک سٹنگ چیف جسٹس اپنا اختیار چھوڑ کے دوسرے ججز کے ساتھ وہ اختیار شیئر کرتا ہے۔ ریورس کر دیا نا سر کہ یہ پارلیمنٹ کی وہ میں نے we'll get on to that. I didn't reverse anything, but I don't have the confidence that Mansoor Ali Shah Sahab will be able to control the other judges on his Supreme Court. بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ مجھے وزیر اعظم بنانے کی متعدد بار پیشکش ہوئی۔ وزارت عظمیٰ کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس بہت سے آپشنز موجود تھے مگر ہم نے اس تجویز کو نہیں مانا۔ بلاول بھٹو زرداری نے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ کہ آپ کو پرائم منسٹرشپ پرومس کی گئی ہے if you push this through and help in نہیں، مجھے پرائم منسٹرشپ میرے ساتھ پرائم منسٹرشپ کے بعد بہت دفعے ہوئے ہیں لیکن کسی اس کانٹیکس میں کبھی بات نہیں ہوا۔ بٹ یہ خارج الامکان نہیں ہے کہ اگلی 2 سال 2.5 سال کے لیے آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے؟ نہیں کوئی ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بہت سے ایسے آپشنز موجود تھے حکومت سازی کے وقت کہ ہم جیسے یہ فارمولاز بناتے رہے ہیں ماضی میں کہ 2 سال کسی کا اور 2 سال کسی اور کا، لیکن ہم نے اپنے طرف سے اس پروپوزل کو نہ تب مانا اور نہ ہم آج اس کو پرسیو کر رہے ہیں۔ جوہری عدم پھیلاؤ کانفرنس 2024 کا اسلام آباد میں انعقاد۔ ISPR کے مطابق بین الاقوامی کانفرنس میں دنیا بھر سے اسکالر اور ماہرین کی شرکت۔ امریکہ، چین، روس، برطانیہ سمیت دیگر ممالک کی ماہرین اور مندوبین کی شرکت۔ 2 روزہ انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد اسٹریٹجک ویژن انسٹیٹیوٹ اسلام آباد میں کیا گیا۔ اس کے علاوہ کانفرنس کا مقصد عالمی اسٹریٹجک مسائل پر تعمیری بات چیت کو فروغ دینا ہے۔ کانفرنس کا مقصد پاکستان کی پالیسی نقطہ نظر کو شیئر کرنا تھا، ساتھ ہی ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ اسی سے متعلق مزید معلومات حاصل کریں گے۔ نمائندہ دنیا نیوز ظفر ہاشمی نے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا۔ جی ظفر، کیا بتایا گیا مزید ISPR کی جانب سے؟ مطابق اسٹریٹجک ویژن انسٹیٹیوٹ کی جانب سے یہ 2 روزہ کانفرنس جو ہے اس کا آج یہاں آغاز ہوا ہے اور یہ کانفرنس جو ہے ایٹمی عدم پھیلاؤ کے حوالے سے جو ہے وہ کے موضوع پر منعقد کی گئی۔ آج کا جو افتتاحی سیشن تھا اس کے مہمان خصوصی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل صاحب شمشاد مرزا تھے۔ اس 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس میں دنیا بھر سے اسکالرز اور ماہرین جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس کا مقصد عالمی اسٹریٹجک مسائل پر تعمیری بات چیت کو فروغ دینا۔ ظفر ہاشمی، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات بتائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ فلسطین اور لبنان کے متاثرہ افراد کی امداد کے لیے وزیر اعظم ریلیف فنڈ کے قائم کی منظوری بھی دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اکاؤنٹ کھولنے کے حوالے سے ضروری ہدایات جاری کی گئیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال فلسطین اور لبنان کے حوالے سے امدادی کارروائیوں کی نگرانی کریں گے۔ وفاقی حکومت کے تمام 40 ڈویژنز میں ای آفس کے نفاذ کا عمل جاری ہے اور چند وزارتوں میں ای آفس کا 100% نفاذ کیا جا چکا ہے۔ کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم کو یہ بریف کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ای آفس کے نفاذ میں مزید بہتری لانے کی ہدایت۔ 2 ہفتے بعد اس حوالے سے پیش رفت کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ جو کچھ 2014 میں ہوا اب بھی وہی دہرایا جا رہا ہے۔ اس وقت ٹی چوک میں کئی ماہ تک دھرنا دیا گیا، بانی PTI نے ان معاملات کو سنجیدہ نہیں لیا۔ وفاق پر دن رات چڑھائی کی جا رہی ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ عزائم مذموم اور ناپاک ہیں، ملک کی جڑیں کاٹنے کی سازش کی گئی ہے۔ KP اسمبلی کی بات کریں گے جو آج اکھاڑے میں تبدیل ہو گئی۔ ایوان میں شدید ہنگامہ آرائی ہوئی، حکومتی اور اپوزیشن ارکان آپس میں لڑ پڑے، ہاتھا پائی کی، ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوئے، ارکان نے ایک دوسرے پر مکے اور لاتیں بھی برسائیں۔ جھگڑا PTI کے نیک محمد اور PTIP کے اقبال وزیر میں ہوا، دونوں ارکان کے حامی بھی لڑائی میں کود پڑے۔ اسمبلی کے سیکیورٹی سٹاف نے 3 افراد کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ گرفتار افراد میں اقبال وزیر کا بھتیجا اور ایک رشتہ دار بھی شامل ہے۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا من گنڈاپور کی وفاقی حکومت کو آئی جی اسلام آباد کو ہٹانے کے لیے وارننگ۔ کے پی اسمبلی اجلاس میں کہا آئی جی کو نہ ہٹایا گیا تو اسلام آباد پر دھاوا بولیں گے۔ آئی جی نے صوبے کے وزیر اعلیٰ پر حملہ کیا، تیار ہو جاؤ، ہم پھر آ رہے ہیں۔ جب یہ دروازے توڑ رہے تھے تو مجھے بتایا گیا کہ ساری گاڑیاں توڑ دی گئی ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر تم نے اس آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو اگلی دفعہ اس آئی جی کو ہٹوانے کے لیے ہم تمہارے پہ دعویٰ بولیں گے۔ اس نے وزیر اعلیٰ کی سرکاری گاڑی کو توڑا ہے، امین کا نہیں توڑا، یہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اس وقت، اس نے اس صوبے پہ حملہ کیا ہے۔ اگر یہ وفاق صوبے پہ حملہ کرنے والے کو رکھتی ہے، مطلب ہے کہ یہ حملہ وفاق نے کیا ہے ہمارے اوپر۔ تیار رہے، پھر آ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اب اجازت ملے نہ ملے تو ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا ہے۔ پختونخوا کی عوام کو، پختونخوا کے اپنے لیڈرشپ کو، ٹیم کو، تنظیموں کو، سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اسلام آباد اور پنڈی کے بھی لوگوں کو، نارتھ پنجاب اور جو لوگ بھی ہیں جو اپنی کیپیسٹی میں اتنی سختی اور فصاحیت میں وہاں پہنچتے رہے، پولیس کو، رینجر کو تھوڑا پیچھے دھکیل کے ہم ڈی چور تک پہنچ گئے۔ لیکن لگاتار ظاہری بات ہے ایک فصاحیت کا ایک وہ مثال جو تاریخ میں نہیں ملتی ہمارے اوپر شروع تھی پرامن لوگوں پر، اور اپنا آئینی حق کے مطابق پرامن احتجاج ہم نے ایک ریکارڈ کرانا تھا۔ جو بھی ہمیں منافق ہے اپنی پارٹی کے ساتھ، نظریے کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، میں برملا کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے نام میں کلمے لکھے ہوئے ہیں یہاں پر، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ اسے خاندان کو کرے۔ دیگر خبریں شامل کر لیتے ہیں۔ پنجاب میں اجتماعی شادیوں کے پروگرام کی منظوری۔ پنجاب میں 3000 غریب خاندانوں کی بچیوں کی اجتماعی شادی کا پروجیکٹ۔ دلہن کو اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے 1 لاکھ روپے کی سلامی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ کا 17واں اجلاس ہوا۔ فرنیچر، ملبوسات، ڈنر سیٹ سمیت استعمال کی 13 اشیاء گفٹ کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اجتماعی شادیوں کا دائرہ کار مزید بڑھانے کی ہدایت۔ ملک میں نئے صوبوں کا قیام ناگزیر ہو گیا ہے۔ دنیا نیوز کے سروے میں عوام کی نئے منصوبوں کے اور نئے صوبوں کے قیام کی حمایت، اور آپ کو بتائیں کہ یوٹیوب پر سروے میں 76% نے نئے صوبوں کے قیام پر رائے ہاں میں دی۔ ٹویٹر ایکس پر سروے میں 71% نے نئے صوبوں کے قیام پر رائے ہاں میں دی۔ دنیا نیوز کی ویب سائٹ پر 80% نے ہاں، 18% نے نہ کہا، جبکہ 2% نے رائے نہیں دی۔ پاکستان سے کم آبادی والے ممالک میں کئی صوبے بنے ہوئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ملک میں کوئی نیا صوبہ نہیں بن سکا۔ ملک کی ترقی کے لیے نئے صوبوں کا قیام ضروری ہے۔ دنیا نیوز کے سروے میں عوام کی اکثریت نے نئے صوبوں کے قیام کی حمایت کر دی۔ دنیا نیوز کے یوٹیوب پر نئے صوبوں کے حوالے سے کیے جانے والے سروے میں 76% شہریوں نے نئے صوبوں کے قیام پر رائے ہاں میں دی، 19% نے کہا نہیں، اور 5% نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹویٹر ایکس پر ہونے والے سروے میں 71% نے نئے صوبوں کے قیام پر رائے ہاں میں دی، 24% نے نہیں کہا، اور 5% خاموش رہے۔ اسی طرح دنیا نیوز کی ویب سائٹ پر 80% نے ہاں کہا، 18% نے نہیں، اور 2% نے کوئی رائے نہیں دی۔ دنیا نیوز کے سروے سے جو بات سامنے آئی، اس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ملک کی ترقی کا راز نئے صوبوں کے قیام اور اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی میں پنہاں ہے۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا کو مزید صوبوں میں تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے عوام بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ انصاف کی فراہمی ایک خواب بن کر رہ گئی ہے۔ پاکستان میں جب تک نئے صوبے نہیں بنتے، ترقی کا سفر طے نہیں کیا جا سکتا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ دہشت گرد تنظیموں سے رابطوں کی بنیاد پر پشتون تحفظ موومنٹ پر پابندی کا یہ فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی ایم کو بیرونی فنڈنگ مل رہی ہے۔ بیانیہ پاکستان مخالف ہے۔ انہوں نے پاکستانی سفارت خانے پر حملہ کیا، پرچم کی بے حرمتی کی۔ حملے میں افغان باشندے ملوث پائے گئے۔ کیا کہتے ہیں مزید جانتے ہیں۔ پی ٹی ایم کا رابطہ ٹی ٹی اے کے ساتھ، تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ ہے، بلکہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بھی ان کے مکمل روابط ہیں۔ پی ٹی ایم کو کالعدم تنظیم ڈکلیئر کیا جائے، پرسکرائبڈ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا جائے اور اس کو بین کیا جائے، اس پہ پابندی لگائی جائے، تو یہ تمام عوامل مد نظر تھے کہ جس کے اندر دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ رابطے، ملک کے خلاف، اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف باقاعدہ طور پہ ایک فنڈڈ کیمپین، اس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہے کہ یہ فنڈ کہاں سے آ رہے تھے۔ یہ ایک پرسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے، یہ کالعدم تنظیم ہے، ان کے ساتھ رابطے رکھنا، ان کی فنڈنگ کرنا، ان کو کسی بھی طریقے سے پروموٹ یا سپورٹ کرنا وہ اب الاؤڈ نہیں ہے۔ افغان باشندوں کے ساتھ مل کے پاکستان کی بیسز پہ حملہ کریں گے، پاکستان کے جھنڈوں کو اتاریں گے بیسز کے اوپر سے، نظر آتش کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس کی اجازت کسی بھی سیاسی جماعت کو نہیں دی جا سکتی۔ ابھی بھی وقت ہے قومی دھارے میں واپس آئیں۔ پاکستان سب سے پہلے ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور یہ سبق ہے تحریک انصاف کے لیے بھی،
کہ آپ جب کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، اتنی بڑی آپ نے موومنٹ کریٹ کی